محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ علیہ وسلم، نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے محمد، دو آنکھیں نبی کی ہیں دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صدائے قبر محمد سے بیٹا، دعا گو ہے نانا علی اور زہرا، ہے اسلام اب کربلا کے حوالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور بہت خوبصورت انداز سے پڑھا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے سید عباس حسین کو، بہت بہترین پڑھتے ہیں، بہت اچھی آواز ہے اور بہت محنت کرتے ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن میں آپ آئے، ہماری ٹرانسمیشن میں چار چاند لے آپ کے آنے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر، اللہ کا ذکر عام کرتے رہیں، اور آپ کے والدین کو خدا والدین کا سایہ سر پر قائم دائم۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم علماء کرام کی طرف۔ ایک سوال جو ہم عباس مہدی ترابی صاحب کی طرف ہم چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد رضوی صاحب بھی اور عباس مہدی ترابی صاحب بھی۔ سوال یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایمان کی کمزوری کیوں پائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس برکت اور رحمت والے مہینے میں ہمیں بھی یاد رکھا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے چینل کو اور ان کے مالکان کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ موضوع آج کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ وطن عزیز میں دھیرے دھیرے دیمک کی طرح خارجیت اور ناسبیت جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اور جہاں ناسبیت اور خارجیت زور پکڑ جائے وہاں ایمان کا تذکرہ اور ایمان کی مضبوطی کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ عہد رسول میں خود زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ دو اللہ کے رسول کے بہترین صحابی ہیں،
जिन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है। एक जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास है और एक जनाब अब्दुल्ला इब्न मसऊद है। दोनों हस्तियों से ये बात और ये रिवायत जो है वो मौजूद है तारीख़ के अंदर और कुतुब अहदीस के अंदर। ये दोनों असहाब पैगंबर जो है वो कहते हैं कि हम ज़माने रसूल में अपने ईमानों को जांचा करते थे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से। सुभान अल्लाह। अब ईमान की मजबूती का जो बेहतरीन ज़ाविया, जो बेहतरीन असूल है वो ये है कि हमने नमाज़ें नहीं देखनी, तिलावत कुरान नहीं देखना, अपनी जो है वो ज़कात नहीं देखनी, सोम व सलात नहीं, बल्कि ये देखना है कि ईमान अगर मजबूत है तो वो मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और ये इसलिए भी है कि अल्लाह के रसूल ने अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़कत जो है वो ईमान का टाइटल नहीं दिया। देखें पैगम्बर आज़म के जितने भी असहाब बावफ़ा है, कोई इस्तिस्ना इसके अंदर नहीं है, हदीस के अंदर जुमले मौजूद हैं। जितने भी असहाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अपने मकाम पर लायक सद एहतराम, लेकिन वो साहिबान ईमान के ज़ुमरे में आते हैं, वो साहिबान ईमान के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अमीर अल-मोमिनीन अमीर कायनात को साहिब ईमान नहीं कहा, बल्कि जंग खंदक में कुल्ले ईमान कहा है। लिहाजा इस दौर में हर साहिब ईमान व इस्लाम को ये फरीज़ा बनता है कि वो अपनी औलाद को अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दर्स हमेशा देते रहें, ताकि ईमान जो है वो मजबूत रहे। जब ईमान मजबूत रहेगा तो खारजियत और नासबियत का कोई वार किसी साहिब इस्लाम और ईमान पे कारगर साबित नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे हैं अब्बास मेहदी तुराबी साहब। मैं चलता हूँ आबिद रज़ी साहब की तरफ। मौलाना साहब ये बताइए कि जो शख्स बेईमान हो जाता है उसके लिए अल्लाह क्या हुक्म देता है? यानी हम देखते हैं कि हम अक्सर ये दुआ करते हैं कि दुआ करना कि हमारा ख़ात्मा जो है वो ईमान पर ही हो, यानी हम सारी नेक काम कर लें लेकिन हम अल्लाह पर ईमान ना रखते हों, हम रसूल की रिसालत पर ईमान ना रखते हों, अइम्मा ताहरीन की हिदायत पर, यानी जो अल्लाह ने अहकामात अता किए हैं वो हमने ना किए हों, तो इसके हवाले से गुफ्तगू कर रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की निजात का दारोमदार चूँकि ईमान को बनाया गया, तो अगर कोई साहिब ईमान ना रहा तो फिर उसके लिए निजात नहीं हुई, कामयाबी नहीं हुई। दुनिया तो बड़ी मुख्तसर सी और फ़ानी है, इसने चंद दिन में गुजर जाना है। किसी शख्स की बहुत तवील ज़िंदगी अगर हमारे ज़माने में हो तो कितनी होगी? 60, 70, 80 साल। उसके बाद तो इसने इस दुनिया से जाना है। और बहैसियत मोमिन हमारा ये ईमान है कि मौत के बाद हमने उठाया जाना है और वो उखरवी और हमेशगी की ज़िंदगी होगी। असल मकसद जो है उस ज़िंदगी की तरफ नज़र करना है जो हमारी मंजिल है, और उसी के लिए तैयारी करनी है, और उसी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत हमें ईमान की। ईमान होगा तो वो हमेशगी की ज़िंदगी जिसे कहा गया, जिसे आखिरत कहा गया, उसमें कामयाबी होगी और अल्लाह की नेमतें होंगी और सुकून व आसाइश भी मुयस्सर होगी। और अगर किसी का ईमान ना रहा कि वो बेईमान हो गया है, जिस तरह आपने कहा कि हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमाए। ईमान पर ख़ातिमा इसीलिए मांगा जाता है कि वो मंजिल जिसमें कामयाबी की हम दुआ करते रहते हैं, जिसके लिए हम मेहनत व कोशिश करते रहते हैं, वो आसान हो और बेहतर अंदाज में हमें मिल सके। और अगर ईमान ना रहा तो फिर वो भी ना रहा। और मैं आपके पिछले जो आपने अल्लामा साहब से सवाल किया, ईमान में कमज़ोरी, बड़ी अच्छी बात की हज़रत ने। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत के हवाले से यकीनन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे अव्वल कि फरमाया कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमी कायनात से बढ़कर मोहब्बत ना करता हो। और आपकी मोहब्बत का फिर तकाज़ा ये है कि आपकी आल से मोहब्बत हो, आपकी असहाब से मोहब्बत हो। अगर आपसे मोहब्बत हो और आपकी आल से मोहब्बत ना हो, या जिस तरह सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फरामीन है कि आपकी मोहब्बत ईमान है, और मोमिन होगा वही जिसके दिल में मोहब्बत है। मवद्दत जैसे कि बिल्कुल यकीन, और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता। बिल्कुल, पिछले से प्रोग्रामों में हम इस पे बात कर चुके हैं कि अजर रिसालत मांगा ही यही गया कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत की जाए। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मुताल्लिक़ तो बिलखुसूस ये कहा गया कि मोमिन होगा ही वही जो हज़रत अली से मोहब्बत करता हो, और जिसके दिल में आपकी मोहब्बत ना हो फिर वो मोमिन नहीं होगा, वो मुनाफिक होगा।
اور ایمان کی مضبوطی کے حوالے سے چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے تو عمل صالح، آج ہمارا ایمان جو کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت کی بات تو کی، لیکن اس محبت کا جو حق تھا کہ ان کی سیرت پر عمل کر کے ان جیسا عمل پیش کریں وہ ہم نہیں کر سکے یا وہ ہم نہیں کر رہے۔ مولا کائنات کی زندگی کو آپ پڑھیے قرآن و سنت کے حوالے سے، ان کا جو عمل ہے آج ہم نے اسے کتنا اپنایا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے جود و عطا کو دیکھ لیجئے، ان کے صبر کو دیکھ لیجئے۔ ہم اپنی زندگی میں جب ان چیزوں کو نافذ نہیں کر رہے تو پھر ہمارے اندر کمزوریاں اور خامیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات۔ عباس میاں راوی صاحب یہ بتائیے، اب بھی عمل کی بات ہو رہی ہے تو حدیث رسول بھی ایسی ملتی ہے، اقوال معصومین بھی ہیں، اور اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کتنے اچھے اعمال کر لو، ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے۔ مطلب میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، بس پڑھ رہا ہوں کہ روز پڑھنی ہے، یہ روٹین بنا ہوا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ دعا میں کر رہا ہوں، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ میں دوائی تو کھا رہا ہوں لیکن اللہ پر ایمان نہیں۔ جیسے ایک واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے، آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ آتے تو ان سے کہتا تھا آپ جو دوائی بتاتے ہیں اتنی بتاتے ہیں تو اسی سے جو ہے نا ہم شفا یاب ہونے میں فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم شفا یاب ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ جب نے اللہ سے کلام کیا تو پوچھا اے اللہ یہ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ نے کہا ہم دیتے ہیں۔ اور شفا کون دیتا ہے؟ اور وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ پھر طبیب کا کیا کام ہے؟ جناب موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے کہا طبیب صرف دل کو خوش کرتا ہے۔ یعنی ہم دوائی بھی لے رہے ہیں، دوائی چاہے روحانی دوائی ہو یعنی عبادات ہو یا جسمانی دوائی ہو، میڈیسن ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو تو دوائی پہ اثر نہیں ہوتا۔ دوائی کا اثر اور دعا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقامات پر ایمان کا تذکرہ ہے، اور جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ بھی ہے۔ عمل صالح ثانوی چیز ہے، اول ایمان ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ مثلا عمل صالح اور ایمان کو اگر سادے لفظوں میں کہیں تو ایمان ہے عقیدہ، اور عمل صالح جو ہے عمل صالح ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل اور عقیدہ ملتا ہے تو انسان کامل ہو جاتا ہے۔ اب عقیدے میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو آپ عمل صالح کتنے ہی کرتے رہیں، وہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے منہ پہ دے مارے گا پروردگار عالم، اگر آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد درست کرنے ہوں گے۔ عقائد جب درست ہو جائیں گے، عقائد جب مضبوط ہو جائیں گے تو جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا خوبصورت انسان کا عمل ہوگا۔ واہ واہ واہ، جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی پھلدار اس کا عمل ہوگا۔ سبحان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ ایمان کو خوبصورت بناتے چلے جاؤ، آپ کا عمل خود بخود خوبصورت بنتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان باقی رہا یہ معاملہ کہ انسان جو ہے وہ عمل کی دنیا میں کمزور ہی اس لیے رہتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ جب اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ لاکھ عمل کرتا رہے۔ عقیدے کی مضبوطی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان تاریخ اسلام کے سینے میں کتب احادیث میں خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی زرعی نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان اجواری۔ اس وقت ہوا ہے حمد و نعت کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خوان حضرات، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے بہترین نعت خوان ہیں، بہت اچھی آواز سے اللہ نے نوازا ہے، محمد باسط خان صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں باسط؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، آپ ٹرانسمیشن میں آئے، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، عزت افزائی ہوئی۔ دوسرے بہترین نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی اللہ نے بڑی اچھی آواز اور صلاحیت سے نوازا ہے، اور آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں غلام جیلانی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اور تیسری شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، یہ نعت خوانی، نوح خوانی، منقبت خوانی، اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی خدمات ہیں، یعنی ویڈیوگرافی کے حوالے سے اور بہت سارے جو، بلکہ میں کہوں گا میری تمام ویڈیوز بھی جو بنتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، روح رمضان کے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، محرم میں یہ جتنی نعتیں ہیں کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، وہ ویڈیو بھی
جنہوں نے بنائی وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خود نعت خوان بھی ہیں, بہت اچھے نوحہ خوان بھی ہیں, صفدر کلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے السلام. صفدر؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ ٹرانسمیشن کا حصہ آپ کا بنے. شکریہ, آپ نے شامل ثواب کیا. ابتدا کرتے ہیں کلام سے ہی. اگر آپ ایک کلام کی چند اشارات پیش کریں تو محفل میں رونق ہو جائے گی. اختصار کے ساتھ بس مشعل لکھنوی صاحب کی ایک نعت کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر ایک بار درود کا سہارا دے دیجیے تمام ناظرین. اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا ہے عام مدینے میں, صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں, صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں, ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں. اور بطور خاص شعر, پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں, پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں, ہم لوگ کہیں نعتیں, سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں, سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں. ماشاءاللہ بہت بہترین کلام آپ نے پڑھا, بہت بہترین انداز سے. یہ کن کا لکھا ہوا کلام؟ مشعل لکھنوی صاحب. مشعل لکھنوی صاحب, زبردست. خدا ان کو صحت کلی عطا فرمائے. مشعل لکھنوی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے. اور صفدر عباس صفدر کلیم کو آپ سماعت فرما رہے تھے. جیسے میں نے ذکر کیا دی فوکس اسٹوڈیو, جہاں سے ہم ریکارڈ کراتے ہیں ساری ویڈیوز, ان کی ہنی کی ساری کاوشیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترین نعت خوان غلام جیلانی صاحب. غلام بھائی آپ سے اب درخواست ہے کہ کلام کی اشارت. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے پیغام سناتی ہے یہی پیغام سناتی ہے یہی آیت تغییر, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے, سرور جو بلاوانگی آیا کئی دن سے, سرور جو بلاوانگی
آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور پڑھانے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غلام جیلانی صاحب بہترین انداز سے کلام پیش کر رہے تھے، اور کیا انداز اور کیا کلام کا انتخاب۔ یہ کس کا لکھا ہوا کلام؟ سرور نقشبندی، سرور نقشبندی صاحب کا سلام کہیے گا میرا، ان کیا خوبصورت کلام انہوں نے لکھا۔ اب چلتے ہیں محمد باسط خان صاحب کی طرف کہ بہترین انداز سے پڑھتے ہیں۔ باسط بھائی کیا کلام سنائیں گے پلیز؟ افتخار صاحب کا کلام ہے دل و نگاہ کی دنیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، کہ درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خود، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بس شامل ثواب ہونے کے لیے صرف ایک شعر پڑھوں گا، پھر آپ لوگوں کی طرف آئیں گے۔ جب تک بریک نہیں ہوتی تو میں آپ کو کہانی بتا دوں گا ٹرانسمیشن میں، کیونکہ ہم لائیو میں یہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ ایک شعر پڑھوں گا تاکہ شامل ثواب ہو جائیں، پھر ممکن ہے کہ آپ لوگ ایک ایک شعر دوبارہ پڑھیں تاکہ استفادہ ہو جائے۔ کاش میں دورے پر میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ صفدر کلیم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، تو میں چاہتا ہوں چلیں کلام دوبارہ ریکال ہو جائے ہمارے ذہنوں میں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ نور علی نور صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ بلا تاخیر میں کہوں گا صفدر کلیم صاحب آپ اس کلام کی یہ مائک لیجیے۔ پورا نام آپ کا صفدر عباس کلیم ہی ہے لیکن شارٹ کر کے آپ نے صفدر کلیم رکھ دیا۔ والد صاحب کلیم اختر بہترین شاعر ہیں آپ کے ماشاءاللہ۔ ایک کلام علی ارمان بلتستانی صاحب کا لکھا ہوا ایک پویم جو خاص طور سے بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، اور اس کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جب چاند نظر آتا ہے اس ماہ خدا کا، سبحان اللہ، ہر دل کے لیے لاتا ہے یادوں کا یہ تحفہ،
बचपन के ज़माने की वो मासूम सी बातें, वो ईद की तैयारियां, रमज़ान की रातें। आओ रोज़ा रखें, आओ रोज़ा रखें, अच्छे अच्छे करें ऐसे काम, दिल ना दुखे किसी का, हो ऐसी सुबह शाम। हाथों को दुआ के लिए जिस वक्त उठाना, इस मुल्क के खुदा दाद को तुम भूल न जाना। ये मुल्क खुदा से हमें तोहफे में मिला है, आजाद ये इस माह मुबारक में हुआ है। आओ रोज़ा रखें, अच्छे अच्छे करें ऐसे काम, दिल ना दुखे किसी का, हो ऐसी सुबह शाम। सुभान अल्लाह। सफदर कलीम साहब, बेहतरीन कलाम आपने पढ़ा। आपके वालिद साहब कलीम अख्तर साहब बेहतरीन शायर, और अख्तर कलीम आपके भाई बेहतरीन शायर। आप बेहतरीन आवाज़ रखते हैं और सलाहियत रखते हैं। मैं चाहता हूँ ग़ुलाम जलानी साहब की तरफ के एक शेर कलाम का हो जाए, ताकि उसके बाद बासित साहब का भी कलाम हो जाए, शामिल सवाब हम सब हो जाए। नेमतें बाँटता सिमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम लान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बाँटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। सुभान अल्लाह। ग़ुलाम जलानी साहब बहुत शुक्रिया, सफदर कलीम साहब शुक्रिया, मोहम्मद बासित साहब शुक्रिया। आपकी तरफ आएंगे, लेकिन नाज़रीन बताते चलूँ कल इंशाअल्लाह दोपहर को 3 बजे रीमा खान साहब और मैं मेज़बानी के फ़राज़ अंजाम देंगे। आप अफ्तार ट्रांसमिशन देखिएगा, और कल इंशाअल्लाह दोबारा जब सहरी होगी 3 बजे दोबारा हाजिर होंगे। मोहम्मद बासित साहब आपकी तरफ आते हैं, और पहले आप सबसे माज़रत, आपके शान टाइम नहीं मिल पा रहा, ज़्यादा लोग हैं, टाइम कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि शामिल सवाब हो जाए। तो मोहम्मद बासित साहब। हुदूद सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला, हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर पर कि तमाम दहर का नक्शा हुजूर जान